اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ جی، تو ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں سونے کے آداب۔ الحمدللہ کچھ آداب ہم نے کل ڈسکس کیے اور جو باقی رہ گئے، آئیے آج ہم ان کو جانتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ سونے کا مسنون طریقہ کیا ہے، سونے کے آداب کیا ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا سبق۔ پوائنٹ نمبر 7، بستر جھاڑنا۔ لیٹنے سے پہلے 3 مرتبہ بستر ضرور جھاڑ کر درست کر لیں اور بسم اللہ پڑھیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بستر پر جانے لگے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے کپڑے کے کنارے سے اپنے بستر کو 3 مرتبہ جھاڑے۔ تو کتنی دفعہ جھاڑنا ہے؟ 3 مرتبہ۔ اور اللہ اکبر، ہمیں طریقہ بھی بتا دیا گیا کہ کپڑے کے کنارے سے۔ تو دیکھیں، ہمارا مذہب تو ہمیں چھوٹی سی چھوٹی چیز کے بارے میں بھی بتا دیتا ہے۔ کتنا ہی آسان اور کتنا ہی سہل ہمارا مذہب ہے نا؟ الحمدللہ۔ نمبر 8، چراغ بجھانا۔ سونے سے قبل گھر کی روشنیاں بجھا دیں۔ روشنی میں سونا صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے، اور سائنس بھی یہ چیز ڈکلیئر کرتی ہے کہ جب آپ روشنی میں سوتے ہیں تو آپ کی انرجی ڈکریز ہوتی ہے، اور فریش ہونے کے بجائے جب آپ بیدار ہوتے ہیں تو آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ سائنس نے تو آج بتایا، لیکن ہمارے رسول اللہ نے بہت پہلے فرمایا۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، رات کو جب سونے لگو تو اپنے گھر کے چراغ بجھا دیا کرو۔ نمبر 9، دائیں کروٹ پر لیٹنا۔ دائیں کروٹ پر کوشش کریں سوئیں، اور اگر سوتے ہوئے کروٹ بدل جائے تو پھر کوئی حرج نہیں۔ رسول اللہ نے سیدنا برہ بن عازب کو نصیحت کی، جب تم اپنے بستر پر آؤ تو نماز جیسا وضو کرو، پھر اپنے دائیں پہلو پر لیٹا کرو۔ اور دائیں کروٹ پر لیٹنے کے بعد اگلا کام کیا کرنا ہے؟ دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھنا ہے۔ سیدنا حذیفہ نے فرمایا کہ رسول اللہ جب اپنے بستر پر لیٹتے تو اپنا دایاں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھتے تھے۔ تو گویا دائیں کروٹ پر لیٹنا ہے اور دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھنا ہے۔ اور پھر اگر سوتے ہوئے آپ کی کروٹ چینج ہو گئی یا ہاتھ آپ نے رخسار سے باہر نکال دیا یا کچھ بھی ہوا، لیکن آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے پیٹ کے بل نہ لیٹنا۔ رات ہو یا دن، کوشش کریں کبھی بھی پیٹ کے بل نہ لیٹیں۔ کیوں؟ کیونکہ ابو ذر سے روایت ہے کہ میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا، رسول اللہ میرے پاس سے گزرے، مجھے قدم مبارک سے ٹھوکا دیا، یعنی ہلایا، ٹچ کیا، اور فرمایا، اے پیارے جندب، بے شک یہ اہل جہنم کے لیٹنے کا انداز ہے۔ لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمارے بچے اور ہمارے بڑے عموماً پیٹ کے بل سو رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری تو عادت بن چکی ہے۔ نہیں، اس عادت کو انشاءاللہ تبدیل کرنا ہے ہم نے۔ ایسے نہیں سونا، کیونکہ ایسے تو اہل جہنم والے سوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو آخری کام کرنا ہے، جو آخری سنت ہے، وہ کون سی ہے؟ سونے سے قبل اللہ کا ذکر کرنا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص اپنے بستر پر آئے لیکن اللہ کا ذکر نہ کرے تو اس کے لیے باعث حسرت ہوگا۔ اور سوتے وقت کے مسنون اذکار کون کون سے ہیں؟ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، اور ان کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص رات کو یہ آخری 2 آیات پڑھ لے تو وہ اس کو کافی ہو جاتی ہیں، یعنی پھر اس کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد آخری 4 قل جو ہیں وہ پڑھ لیں، آیت الکرسی،
تسبیحات فاطمہ. یہ تسبیحات فاطمہ کون سی ہیں؟ یہ کون سی تسبیح ہے؟ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھنے کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے. پھر سورہ ملک اور سورہ سجدہ کی تلاوت کرنا. اور سورہ سجدہ کی تلاوت کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ اس وقت تک نہ سوتے جب تک الف لام میم سجدہ نہ پڑھ لیتے. اور پھر سوتے وقت کی دعاؤں کا اہتمام کرنا. بہت سی دعائیں ہیں، چاہے تو آپ سب پڑھ لیں اور چاہے تو آپ اللہم بسمک اموت و احیا پڑھ لیں. تو یہ تھے سونے کے آداب، سونے کا مسنون طریقہ. انشاءاللہ ہم تمام سنتوں پر عمل کریں گے. جزاک اللہ خیراً کثیرا.